نحمد ونصلي على رسوله الكريم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا۔ باب نمبر 11 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے لوگوں کا واعظ و نصیحت اور تعلیم کے اندر، ان کے موقع محل اور وقت کا، کئی لا ينفروا تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ پہلے ابواب میں چونکہ تبلیغ اور حصول علم کی اہمیت بیان کی گئی تھی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ہر وقت علم حاصل کرتا رہے یا ہر وقت تبلیغ میں ہی لگا رہے، لوگ متنفر ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اندر 2 حدیث پیش کرنے لگے ہیں۔ 68 نمبر حدیث، جس میں استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے محمد بن یوسف، جن کا تعلق ہے بخارا شہر یعنی ازبکستان سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جن سے ٹوٹل حدیث 848 آتی ہیں۔ بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت 85 ہے، اور مسلم کے اندر 99 ہیں، اور متفق علیہ 64 احادیث ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السامۃ علینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے ڈر کی وجہ سے ہمیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث 3 دفعہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے یا تعلیم کے لیے کچھ اوقات مقرر کیے جانے چاہیے جس میں سامعین اور متعلمین فراغت اور اطمینان کے ساتھ اسے جاری رکھ سکیں اور خوش دلی کے ساتھ اس کے سننے اور اس سے مستفید ہونے میں لگے رہیں۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 69 یعنی 69 ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں بصرہ کے رہنے والے محمد بن بشار رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ٹوٹل حدیث 2286 ہے۔ بخاری میں سیدنا انس کی حدیث 268 ہے، اور مسلم میں 259 ہے، اور متفق علیہ 168 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، کال کہ آپ نے فرمایا یسرو، آسانی کرو دین میں، ولا تعسرو، سختی نہ کرو، وبشرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفرو، اور ان کو متنفر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب ان کا مطلب صرف جہنم سے ڈراتا رہے، سار جنت کی خوشخبریاں بھی دینی چاہیے، ہر وقت تنقید نہیں، کوئی میٹھی سی اصلاح والی بات بھی کر دینی چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 2 دفعہ آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت فرمائے، باب نمبر 12 ہے کتاب العلم کا، کہ من جعل لأہل العلم ایام معلومہ، جو اہل علم کے لیے کوئی معلوم دن مقرر کر دے، یا اہل علم کے لیے تعلیمی اوقات کی تعیین کرنا، یہ کوئی ضرور کام نہیں ہے، شروع کرو، کوئی پتہ نہیں کب شروع کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کب چھوڑنا ہے، وقت مقرر کر لینا چاہیے، یعنی ٹائم ٹیبل بھی مقرر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے، کوشش ہر چیز اسلام سے ثابت ہے، ہمارا علم ناقص ہو ولیدہ بات ہے۔ اب یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ پیش کرنے لگے ہیں، 70 نمبر حدیث ہے، اس میں ان کے استاد ہیں عثمان بن ابی شیبہ، یہ کوفے کے رہنے والے ہیں، بلکہ اس حدیث کے ٹوٹل راوی کوفی ہیں، اس سے پہلے والی جو سند تھی وہ ٹوٹل بصریوں کی تھی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 2 دفعہ آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات واعظ و نصیحت کرتے۔ ایک بندے نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، لا وددت انک ذکرتنا کل یوم، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت کریں۔ فرمانے لگے، اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے یہ بات روکتی ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں میں اکتاہٹ میں ڈال دوں، اور وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے آپ کے جذبات کا، ٹائم کا خیال رکھتا ہوں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے، مخافت السامت علینا، اکتاہٹ کے خوف سے کہ کہیں اکتا نہ جائیں، تنگ نہ ہو جائیں۔ اب اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے ایک موقوف حدیث کا سہارا لیا ہے، لیکن وہ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کے ذریعے
رسول اللہ کے فعل سے استنباط کیا تھا، اس لیے دن کی تعیین کرنے میں، ٹائم ٹیبل مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اصل میں۔ ویسے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل، وقت، دن، اب لوگ جذباتی پوچھتے ہوتے ہیں، لو جی کو ضروری ہے فلاں دن کو پروگرام کرانا، یہ ثابت ہے ایسا؟ بھائی کوئی نہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے یا اپنے ٹائم کو، ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے ایک دن فکس کر لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بات ثابت ہے، اور وہ یہ بات رسول اللہ کی تعلیم سے لیتے تھے۔ آخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے۔ السلام علیکم۔